یہ نہ پوچھے کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھے کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، یہ نہ پوچھے کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے۔ کیونکہ اب مائک نہیں تو میں تیز پڑھ رہا ہوں، تو جہاں کچھ کمی لگے تو آپ کو پوری کرنا اسے۔ بات ہے بس اتنی مختصر، 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 ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، پڑھیے، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، 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 آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین۔ بہت نمازیں پڑھی گئی کائنات میں، لیکن ایک نماز یہ بھی دیکھیے، کربلا میں آخری نماز، جھوم کر کہیے، کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کر گیا ادا حسین ہے، 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 کربلا نے دے دیا ثبوت، 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 دن میں کھڑا حسین ہے، دین میں کھڑا حسین ہے، دین میں کھڑا حسین ہے، دین میں کھڑا حسین ہے، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، ایسا با وفا حسین ہے، 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 ایسا جس چیز کی، جس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم پر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ
ایک اللہ کی کتاب فی الہدا والنور، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، وعطرۃ اہل بیتی، اور میری آل۔ سرکار نے دو چیزیں چھوڑی، کس نے فرمایا؟ بولو بھائی، نبی کائنات نے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، انہوں نے فرمایا کائنات میں جب طوفان آتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو ایک پتا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی در بدر بھٹکتا نظر آتا ہے، ادھر اڑا جا رہا ہے، ادھر اڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طوفان آ گیا ہے۔ پتا طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، لیکن اسی پتے کو اگر کوئی بھاری بھرکم پتھر مل جائے، اسی پتے کو اگر کوئی بھاری بھرکم پتھر مل جائے، اس کے نیچے چلا جائے، تو اب طوفان اس پتے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پتے کو سہارا مل گیا ہے بھاری بھرکم کا۔ تو جھوم کر کہو، حقیر فقیر پتے کو سہارا ملا بھاری بھرکم پتھر کا، اب طوفان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بلا تمثیل انسان گناہوں میں الجھا ہوا ہے، برائیوں کا طوفان میں گھرا ہوا ہے، ظلم کے مجدھار میں پھنسا ہوا ہے، اب اسے کسی سہارے کی ضرورت۔ گناہ سے نکلنے کے لیے کشتی جو پھنسی ہوئی ہے مجدھار میں، اسے پار لگانے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت۔ تو سہارا کیوں نہ وہ ڈھونڈا جائے جو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا؟ بھاری بھرکم وہ کیوں نہ ڈھونڈا جائے جو میرے آقا نے بتا دیا کہ میں تم پر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن سب کچھ اس میں موجود ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں تو ہر چیز کا بیان ہے۔ چلنے کا طریقہ قرآن میں، گفتگو کا طریقہ قرآن میں، ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ قرآن میں، بیوی سے گفتگو کرنے کا طریقہ قرآن میں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھو تو کیا قرآن فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب لوگوں سے گفتگو کرو تو وَلَا تَقُولُوا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، یہ تو والد اور والدہ کے بارے میں ہے۔ بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے، بیوی کے پاس جانا ہے تو قرآن بتا رہا ہے ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ قرآن بتا رہا ہے زمین پر چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا۔ قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے، لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا، کہہ سکتا ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم قرآن نہیں پڑھ پائے، تو ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا سید کائنات نے صرف ارشاد فرمایا کہ قرآن دے رہا ہوں، وہ قرآن جو طاقوں میں سجایا جاتا ہے، پڑھنے کے بعد طاقوں میں سجایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم نے عربی نہیں سیکھی، وہ قرآن، ایک قرآن وہ ملا جو طاقوں کی زینت ہے، اور دوسرا قرآن نبی کائنات نے، وہ قرآن جو قرآن ناطق ہے، مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کر بتا دیا کہ وہ قرآن حسین ہے۔ اور حسین نے کر کے دکھا دیا۔ اگر مصطفیٰ نے شانوں پہ بٹھا دیا تو حسین نے اس قرآن کی لاج ایسے رکھی کہ نیزے پہ حسین کا سر ہے لیکن قرآن پڑھتا نظر آ رہا۔ شاعر فرماتے ہیں کربل کو سجایا ہے حسین بن علی نے، کربل کو سجایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے،
قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی۔ اہل بیت اللہ کے رسول نے دے دی، اور اہل بیت کیا ہیں؟ بھاری بھرکم سے پوچھو، ایک بھاری بھرکم جسے بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے، اس بھاری بھرکم نے ایک بھاری شعر کہہ دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور۔ ایک قرآن مل گیا اور ایک حسین کا خاندان مل گیا۔ تو اگر نور نہیں کہتے ہو، اگر نور نہیں کہتے ہو تو کہنا پڑے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، تو پتہ چلا جو بات ہے وہ بھی لو، بات بھی لو اور طریقہ بھی لو، طریقہ بھی لو، طریقہ بھی دیا ہے، پیغام بھی دیا ہے، طریقہ بھی ملا اور پیغام بھی ملا۔ پیغام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ بتائیے پیغام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عاشق فرماتے ہیں بریلی کی دھرتی ہے، اعلیٰ حضرت ہیں، دعوت میں جانے کا ارادہ ہے، لوگ جمع غفیر لگائے ہوئے کھڑے ہیں، تاتا لگائے ہوئے کھڑے ہیں، بریلی کا تاجدار جانے کے لیے ہے، کہار تیار ہیں، پالکی تیار ہیں، اعلیٰ حضرت نکلے، صافہ سر پر ہے، جبہ بدن پر ہے، نکلے اور جا کر پالکی میں بیٹھ گئے۔ کہاروں نے پالکی اٹھائی ہے، کچھ قدم چلے ہیں، اچانک بریلی کے تاجدار نے کہا سنو پالکی روکو۔ کہا بھئی کیا بات؟ روکو روکو۔ بریلی کا تاجدار پالکی سے اترا اور کہا یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ آل رسول کون ہے؟ کوئی آگے نہ بڑھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں تمہارے نانا جان کی قسم بتانا پڑے گا تم میں سے سید کون ہے؟ ایک نہیں پو ناتوا کہار والا، کہار اٹھانے والا مزدور آگے بڑھا، کام کروایا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی، لیکن آپ نے وسیلہ نانا جان کا دیا ہے تو بتانا پڑ رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار نے کہا سنو سنو، جو غلطی ہوئی ہے معاف کرو، اور اپنی دستار کو لے کر اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا سنیے جتنے قدم آپ لے کر چلے ہیں اب میری گزارش ہے کہ آپ کہار پر بیٹھیے، پالکی پہ بیٹھے، احمد رضا پالکی کو کاندھا دے گا۔ لوگوں سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ اعلیٰ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب ملا گیا سنو کہار اور ہے، سن کر کہو۔ بریلی کا تاجدار کہے گا سنو سر کہار نہ دیکھو، کہار اور ہے، آل ابرار اور ہے، کہار اور ہے اور آل ابرار، یہ آل ابرار کی محفل ہے، یہاں بیٹھو گے کچھ نہ کچھ ملے گا، ملتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جو اندر غبار ہے، شیطانیت بھری ہوئی ہے ہمارے آپ کے اندر، کیونکہ ہم گناہوں میں لدے ہوئے ہیں، صبح شام بچ نہیں پاتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو شیطان اپنے جال میں ہم کو پھنسا لیتا ہے، لیکن جب اس نورانی محفل میں آتے جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو اندر کثافتیں ہیں وہ ایک دن نور بن جائیں گے، اور یہ نور انشاءاللہ قبر میں روشنی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔